سوشل میڈیا پر ڈیبیٹس کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آج اسی حوالے سے ہم نے مفتی صاحب سے ٹائم لیا ہے اور کچھ باتیں ہم نے کی ہیں، وہ آپ کے لیے ہم ریکارڈ بھی کر رہے ہیں تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ معاملہ یہ ہے کہ قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں جاتا ہے۔ قرآن ہر بندہ سمجھنا چاہتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تڑپ ہوتی ہے اس میں کہ میں اللہ کے کلام کو سمجھوں، اللہ مجھ سے کیا فرما رہا ہے، کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ یقیناً یہ ہر مسلمان جاننا چاہتا ہے۔ مسئلہ یہاں پر یہ درپیش ہوتا ہے کہ قرآن کی کون سی تفسیر پڑھی جائے، کیونکہ جو بھی تفسیر پڑھتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں اختلاف ہوتا ہے۔ مختلف تفاسیر سامنے رکھتے ہیں تو ہر ایک تفسیر میں اختلاف پایا جاتا ہے تو پڑھنے والے کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، اس فن کو خود سیکھیے، سمجھیے، ہمت کیجیے، اللہ کے کلام کو اصول و ضوابط کے مطابق خود سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یقیناً یہ بات آپ پر مخفی نہیں ہے کہ مفتی صاحب کا جو انداز ہے اور انداز بیاں ہے قرآن سمجھانے کا، انطباق کروانے کا، قرآن کو اجتماعی تناظر میں دیکھنے کا، قرآن کو مثانی بنانے کا، وہ اتنا بہترین اور خوبصورت انداز ہے۔ جتنے بھی اسٹوڈنٹس اب پڑھ چکے ہیں ان میں خود اب یہ صلاحیت پیدا ہو چکی ہے کہ وہ حق اور باطل کا فیصلہ کر سکتے ہیں بغیر کسی مسلک کی طرف جھکاؤ کیے ہوئے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں قرآن کو سیکھنا سمجھنا، آپ ہمارا یہ کورس جوائن کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، پہلے ہم نام سنا کرتے تھے مناظرے کا، مختلف لوگوں سے مناظرے ہوئے، مختلف لوگوں کے ہوئے، اب جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ڈیبیٹس کی جا رہی ہیں۔ کل بھی ہم نے سنا ہے کہ جاوید صاحب اور ایک مفتی شمائل صاحب ہیں، ان کے درمیان ایک ڈیبیٹ ہونے جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ دنوں پہلے قیصر احمد راجہ صاحب اور ایک قادیانی کے درمیان جو ہے نا ڈیبیٹ ہوئی تھی۔ سر کئی سارے لوگ ہیں جو ہمیں پرسنل میسیجز اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ جناب مفتی صاحب کے سامنے یہ بات رکھیے کہ یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے ڈیبیٹس ہو رہی ہیں ان کے اندر جو انداز اپنایا جا رہا ہے، بد اخلاقی اپنا لی جاتی ہے، تو طلاق پر بات چلی جاتی ہے، مطلب کردار کشی پر چلی جاتی ہے، پھر اس میں سے کلپ نکالے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جناب دیکھو اس کو تو ہم نے رگڑا لگا دیا، اس کو تو ہم نے ایسا کر دیا، فلاں نے اس کو نہ کوئی ایسا پکڑا، اس کی سانسیں بند کر دی ہیں۔ اس طریقے سے کلام کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہ جو بدتمیزی کا عنصر اس کے اندر شامل ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ سر اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جو کر رہا ہے وہ بھی جواز رکھتا ہے۔ اچھا، آپ پوچھئے دیکھ لیجئے، وہ دلائل لگا دیں گے، دلائل کے انبار دے دیں گے آپ کو۔ یہ کام اس لیے ہے، اس حکمت عملی سے ہم کر رہے ہیں، اس لیے ٹھیک ہے۔ وہی ہے جو ہر چیز کے اندر، ہر مسئلے کے اندر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک جانب جواز ہے اور ایک ناجائز ہونے کے قائل ہوں گے، ایسا ہی ہے، چلتا چلا جائے گا، کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ جو اب اسلام کو بیچ میں لا کر اور پھر آپ اسلام کے نمائندے بن کر، وہ بھی آپ اپنے تئیں اسلام کے نمائندے بن رہے ہیں، اور آپ کا زور و شور اتنا ہے کہ جناب میں حق پر ہوں، تو یقیناً باطل ہے، تجھے میری بات ماننی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے تیرے پاس، بھلے تجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے تو میری بات کو مان۔ یہ جو ماحول بنتا چلا جا رہا ہے، اس کو کس طریقے سے دیکھیں اس میں ہر ایک کا اپنا ذہن ہے۔ بہت سے اہل علم ایسے ہوں گے اور پڑھے لکھے ہوں گے جن کو لگتا ہے کہ یہ ڈیبیٹس ہونی چاہیے، جو ہمارے یہاں جس انداز میں چل رہی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ صحیح۔ اور بہت بڑا طبقہ ایسا ہے، علماء کا ہوگا، اہل علم کا ہوگا، جو بالکل اس کو پسند نہیں کرتا۔ میں اس کیٹیگری میں ہوں۔ صحیح۔ اب وہ شاید کوئی متفق ہو مجھ سے یا متفق نہ ہو۔ صحیح۔ یہ جتنے بھی ڈیبیٹس وغیرہ کے سلسلے ہم نے شروع کر دیے ہوئے ہیں، صرف اور صرف ہم بدنامی کرتے ہیں دین اسلام کی، لوگوں کو بدظن کرتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں سامنے جتنے بھی لوگ سن رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، ان کے اندر وہ 3 کیٹیگریز ہم بنا لیں۔ ایک تو وہ ہے جو پکے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، میں بدتمیزی کر دوں گا اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کا وہ اتنے زیادہ آپ یوں سمجھ لیں کہ دین سے قریب بھی نہیں ہے، کسی مسلک یا فرقے سے بھی قریب نہیں ہے، تو ایک وہ ہے۔ اچھا، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایسی پوزیشن کے اوپر آ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ حق اور باطل کی کشمکش میں ہوتا ہے، کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، تحقیق کا ایک دور ان کا چل رہا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ سننے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بدظن ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی ہر طرح کے لوگ ہیں نا، جب آپ پبلک کے اندر آ گئے تو ہر طرح کے لوگ ہیں۔ سر ہماری آج کل کی جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں نا، وہ صرف اس چیز کو مد نظر رکھ کے ہوتی ہے کہ میرے سامنے سننے والے جو مسلمان ہیں وہ خوش ہو جائیں۔ سر وہ خوشی رہیں گے، آپ جو مرضی، آپ ہار بھی جاؤ گے تو انہوں نے کون سا نعوذ باللہ دین چھوڑ دینا ہے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن وہ جو کشمکش کے اندر موجود ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جو بندہ بدظن ہو چکا ہوا ہے وہ تو کہے گا بہت اچھا ہوا یار، میں کس دین سے نکل گیا، یہ ان کے اخلاق ہیں، یہ ان کا بات کرنے کا طریقہ ہے، یہ ان کا دلیل دینے کا طریقہ ہے۔ اور وہ لوگ جو کشمکش کے اندر ہوتے ہیں حق باطل کی، آپ خود غور کریں ان کے ذہن کے اندر کیا جا رہا ہوگا۔ وہ بھی تو سوچ رہے ہوں گے یار یہ دین کے نمائندے ہیں، یہ ہے ان کی زبان، یہ کیا کر رہے ہیں، کیسے بات کر رہے ہیں۔
کل کو میں نے بھی جا کر کسی سے سوال کر لیا، وہ تو اس طرح کاٹنے کو دوڑے گا میرے اوپر، تو آ کر کے بات کرنے پر آ جائے گا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ میں جو ہوں حق باطل کی تلاش میں ہوں بھی۔ اسی طرح بہت بڑا طبقہ جو پڑھا لکھا ہوتا ہے سر، وہ ہماری گفتگو سنتے ساتھ ہی سوائے اپنے دل میں نفرت رکھنے کے ان ڈیبیٹ سے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ صحیح۔ مڑ مڑا کر فائدہ کس کو ہوا؟ وہی لوگ ہیں جو پکے ہیں، جو تھوڑی سی واہ واہ بھی کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا سر۔ اس لیے میں بڑے ادباً میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو سلسلے پہلے مناظروں کے ہوتے تھے، اب یہ جو بحث و مباحثوں کے سلسلے ہیں سر، میں اسے بالکل نفرت رکھتا ہوں، شدید درجے کی۔ اچھا سر، جس طریقے سے ہمارے یہاں سمجھایا جا رہا ہے اور بیچ میں مطلب اتنا زور لگایا جاتا ہے، موضوعات صرف چند ہی ہوتے ہیں جناب، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اصل اسلام کی تعلیمات نہیں کر رہے، بس چند موضوعات کو لے کر بھائی اسی پہ مناظرے شروع کر دیے اور کوئی کام نہیں ہے ان کا، تو اس سے سامنے والے پر کوئی ایسا اثر نہیں پڑے گا کہ جناب کیا اسلام کے پاس یہی چند موضوعات رہ گئے ہیں؟ جس طریقے سے بھی آپ نے کہا کہ جناب کیا اسلام اتنی بد اخلاقی سکھاتا ہے کہ آپ مجھے سمجھاتے ہوئے اتنے برے کلمات پر آ گئے ہیں؟ ایسا ہی ہے بالکل، سننے والے ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ میں جو بات کر رہا ہوں، جس انداز میں بات کر رہا ہوں، جس سے بھی بات کر رہا ہوں، یہ چیز بڑی معنی رکھتی ہے کہ سننے والی جب آڈینس ہر طرح کی ہو، کس کے اوپر کس طرح کا ایفیکٹ جا رہا ہے۔ سر ایک بھی شخص ایسا نہ ہو کہ جو سن کے مجھے بدزن ہو، وہ ایک بندہ بھی کیوں بدزن ہوا؟ صحیح ہے، وہ چاہے کل کو انگلی اٹھا دے کہ اس کی زبان اچھی نہیں، یار یہ کس انداز میں بات کر رہا ہے، یار یہ قرآن کا نمائندہ ہے، یہ ہے دین، اس کا منہ نہ بگڑ گیا ہے، مجھے اس چیز کی احتیاط کرنی ہے۔ صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہوتی ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایک حصہ ہوتا ہے تبلیغ کا، سمجھانے کا، لوگوں کو بلانے کا، اور یہ اللہ کے رسول کے ساتھ معاملہ خاص ہوتا ہے۔ ان کی زندگی کا ایک دوسرا حصہ ہوتا ہے کہ جب کسی پر عذاب کی شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو ان پر پھر عذاب آنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سلسلہ تلوار کے ذریعے عذاب آنے کا ہوا، ایسا سختی کا دور ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور وہ اللہ بتاتے ہیں کہ کس پر عذاب آئے گا، کس پر نہیں آئے گا، ہمارے ہاتھ میں وہ بات نہیں ہوتی۔ لہٰذا جو اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کا یہ حصہ ہے عذاب والا، اس کو تو آپ نکال دیں۔ صحیح۔ سر یہ حصہ ہے جسے ہم نے استدلال کرنا ہے، جو دعوت کے لیے بلانے کے لیے تھا۔ میرے نبی علیہ السلام کی زندگی طیبہ کو پڑھ کے دیکھیں، قرآن نے جو نبی علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے ہیں وہ پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ قرآن پاک کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کے اعلیٰ مقام کے اوپر آپ فائز ہیں۔ صحیح۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ آپ اتنے نرم دل ہیں، اگر آپ کے دل میں سختی ہوتی تو لوگ آپ کے پاس ہی نہ آتے۔ اور نرم دلی کی اعلیٰ مثال آپ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا جان کی اذیتیں دی گئی، جی۔ بد اخلاقی تو نہیں کی میرے نبی علیہ السلام نے۔ چلتی سواری پر ایک یہودی نے چادر پکڑ کے کھینچ دی تھی، گلا جسے کہتے ہیں پھندا لگ گیا اور نشان پڑ گیا، تک آ گیا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے مڑ کر اس کو دیکھا، صرف مسکرائے تھے، کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ چیز اس کے دل پر اثر کر گئی کہ یار میں نے کتنی اذیت دی ہے، سامنے والا صرف مسکرا کے جواب دے رہا ہے۔ صحیح۔ بہت سے آتے تھے نان مسلم اہل کتاب آتے تھے، آ کر نبی علیہ السلام کو تنگ کرنا، السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم، تکلیف دینا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وعلیکم، یہاں تک کہ جو پاس بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے تھے، ایک دفعہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے سن لیا رضی اللہ عنہ، وہ غصہ ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا اللہ ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے، اے عائشہ آپ نرم ہو جائے۔ اگر انہوں نے جو بھی کہا تھا ہم نے وعلیکم کہہ جو دیا بس۔ صحیح۔ سر آپ نے کس طریقے سے لوگوں کو کھینچنا ہے، لوگ آپ کے اخلاق سے، عمل سے متاثر ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، فقط زبان سے کوئی نہیں متاثر ہوتا کسی سے۔ لاکھ میرے پاس علم ہو اور عمل میرا ٹکے کا نہ ہو تو لوگ بدزن ہو جائیں گے۔ صحیح۔ اس لیے ہم نے اپنے عمل سے ایک کردار اپنا رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کرتے تھے، دیگر انبیاء کرام ان کا کریکٹر دیکھ لیں، ان کے اخلاق، عمل، سب چیزیں دیکھ لیں، لیکن بہرحال یہ میرا نقطہ نظر آپ سے عرض کر دیا میں نے۔ ابھی یہ جو بات چلی ہے بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، اچھے طریقے سے آپ سمجھا رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، اعمال۔ سر وہ جو آپ نے دو قسمیں بنا دی ہیں، ایک ہے کہ جب کلمہ حق ثابت ہو جائے، عذاب ثابت ہو جائے، اس کے بعد جو عذاب بتایا گیا ان کے لیے ان آیتوں کو ہٹائیے۔ ایک ہے کہ جو دعوت کے طور پر اپنے اخلاق اپنائے ہیں، عادت اپنائی ہے۔ بڑا گہرا پوائنٹ آپ نے بتایا کہ اگر یہ ہم اپنائیں اس سے فائدہ ہوگا کہ دعوت کس طرح دینی ہے، بجائے اس کے کہ ہم وہ آیتیں سنائیں، وہ باتیں کریں ان سے جو عذاب والی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے معاملہ بڑا خراب ہو جاتا ہے۔ سر ہمارے یہاں جس طریقے سے اب سوشل میڈیا پر ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، وہاں پر جیسے کیسر احمد راجہ صاحب ہیں، وہ بھی کبھی اس انداز پر آ جاتے ہیں کہ وہ مطلب لگتا نہیں کہ یار سامنے والا بولے گا کہ ہاں یار چلو اسلام کا مطابق ہے،
مطلب عجیب ہی انداز ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اور بہت سارے لوگ ہیں. کن کے ساتھ عجیب انداز ہو گیا؟ مطلب کیا بات کر رہے ہیں ابھی کچھ پچھلے ہفتے جو مناظرہ ہوا قیصر صاحب کا قادیانی سے, تو مطلب آپ سمجھانے کی حد تک اس کو سمجھائیے نا, دلائل دیجئے, علم سے سمجھائیے, علم سے قائل کیجئے. آپ بدتمیزی پر اتر آئے, تو طلاق پہ آ گئے, تو اس طریقے سے تو نہیں ہوتا نا سر. آپ نے دیکھا ہے جی سر, پروگرام پورے سوشل میڈیا پہ بھرا پڑا ہوا ہے. نہیں, عام طور پہ قیصر احمد راجہ صاحب بڑے کوشش کرتے ہیں, بڑے اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں, دلیل سے بات کرتے ہیں. مجھے نہیں معلوم, اگر بالفرض کبھی ایسا ہوا ہے کہ تو طلاق سے بات کی ہے تو ان کو خیال کرنا چاہیے. کوئی بھی ہو سامنے, سر سامنے کوئی بھی ہو, وہ اس کو شبہ ہے, آپ اپنی دلیل اتنی مضبوط کریں کہ سامنے والا ماننے پر مجبور ہو. صحیح. آپ ذلیل نہیں کر سکتے. ذلیل کر کے کون کس کو حق کی طرف لا سکتا ہے؟ بالکل ایسے ہی. کوئی بھی نہیں. کوئی باپ کی بھی نہیں سنے گا ذلیل کر کے. باپ بھی بچے کو بار بار ذلیل کرے, وہ بھی ایک ہٹ درم ہو جائے گا. صحیح. تو اپنی دلیل میں وزن پیدا کریں. اور یہ جو ڈیبیٹس کے سلسلے ہیں سر, اس سے زیادہ بہتر یہ ہے, ہم لوگوں کو سکھاتے نہیں ہیں. ہمارے یہاں لوگوں کے پاس دلائل ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں لوگوں کو خود پتہ ہی نہیں کہ میں نے قرآن سے مقدمات بنانے کیسے. صحیح. کس کو پتہ ہے؟ ہر بندہ محتاج. جس سے پوچھ رہے ہیں آپ جا کے کوئی 2 آیتیں ان کے سامنے پیش کر دیں کہ سر یہ کیا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا. بالکل. سر وہ جائے گا گھر میں تفسیریں اٹھائے گا, کھول کے پڑھے گا. یار اپنے پاس ہنر کیوں نہیں ہے ہمیں کہ ہم خود اللہ کے کلام کو سیکھیں؟ یا میرے پاس کوئی بھی سوال ہے, میں اس قابل ہوں کہ میں اللہ کے کلام کو کھولوں اور مجھے جواب ملے. مجھے ہر اس سوال کا جواب اللہ کا کلام دے کہ جو میرے ذہن کے اندر ہے یا میرا دل مطمئن نہیں کر رہا. صحیح. ہم نے لوگوں کو سکھایا ہی نہیں ہے سر. نہیں سکھایا. لاکھ آپ بول دے سکھا دیے, میں کہہ رہا ہوں نہیں سکھایا. تو یہ جو ہمیں پرابلمس کو سمجھنا چاہیے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ نہیں ہے میرے سامنے کوئی بھی بندہ بیٹھ گیا, میں نے اسے مناظرہ کیا, چاروں شانے چت کر دیا. سر اس چت کرنے سے نہ اس کی پارٹی میں سے کسی نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لینا, ذہن میں رکھ لیجئے گا, نہ مجھے کسی کو چھوڑ کے کسی نے جانا ہے. صحیح ہے. بات یہ ہے کہ آپ دلائل کے ساتھ عوام کو ایجوکیٹ کرتے چلے جائیں, مضبوط طریقے سے. آپ دیکھیں کہ سامنے والے کو کیا شبہ لاحق ہے, اس کے شبہ کو دور کرنے کی کوشش کریں احسن انداز سے. بس اس سے زیادہ کیا ہے؟ باقی ہم پہ اللہ نے تھوڑی لازم رکھا ہے کہ ہم نے کسی کا بالکل 100% حق اس پر واضح کرنا ہے, اس کا دل بدل دینا ہے. صحیح. ہم نے مقدمہ رکھنا ہے, بڑے اچھے طریقے سے رکھنا ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے. مفتی یاسر ندیم ماجدی صاحب ہیں, وہ بھی اب مستقل جو ہے نا وہ ہر ہفتے بیٹھ کے جو ہے نا مناظرے ہی کر رہے ہوتے ہیں, ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہیں, اختلافات ہی چل رہے ہوتے ہیں. اچھا سمجھانے کے انداز پر جب وہ آتے ہیں نا تو وہ بھی اسی طرح سمجھاتے ہیں کہ مطلب اچھا ذلیل کرنے پر اتر آتے ہیں. آپ کا جو مین پوائنٹ ہے کہ جناب جب آپ ذلیل کریں گے, وہ 4 میں ذلیل ہوگا اپنے بندوں میں یا ہمارے میں, وہ کیسے اسلام کو قبول کرے گا؟ سر بہت یہ قابل لوگ ہیں ماشاءاللہ. مفتی یاسر ندیم ماجدی صاحب بھی بڑے قابل ہیں اور بھی بڑے قابل ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے دین کی خدمت لے. شیطان جو ہے نا دشمن بھی ہے, ذہن میں رکھیے گا, شیطان دشمن ہے. صحیح. میں اتنا جانتا ہوں کہ ہمارے پاس بھی ظاہر ہے کچھ لوگ آ ہی جاتے ہیں یار سوال کرنے کے لیے, چھوٹے موٹے ہی صحیح, لیکن بہت سے لوگ جب وہ بدظن ہوتے ہیں یا ان کے دل میں کچھ خلش آ جاتی سر, وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہی آتی. کوئی کلپ سن لیا, اس کلپ کے اندر کوئی مطلب برا جملہ سن لیا, کسی مفتی کے زبان سے کوئی ایسا جملہ سنا جو اس کو لگا اخلاق سے گری بات ہے, تو وہ چیزیں وہ جمع کرتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں اس کے دل کے اندر جمع ہوتی چلی جاتی ہیں. پھر ایک دن آ کے پھٹتی ہیں اور ایسی پھٹتی ہیں کہ پھر وہ چپ ہی نہیں ہوتا ہے, وہ سارا گند اس کے باہر نکل رہا ہوتا ہے. تو وجوہات پیچھے بہت زیادہ ہوتی ہیں. آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں سر. لوگوں کے اندر ہنر آئے, لوگوں میں ذرا ہنر نہیں ہے ہمارے یہاں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا ہے, کس طریقے سے میں نے قرآن حل کرنا ہے. مسائل اتنے زیادہ ہر بندہ اپنے آپ کو ہر فرقے کے ساتھ منسوب کر کے, فکروں کے ساتھ منسوب کر کے سچا بنا بیٹھا ہے, باقی دنیا جھوٹی بنی بیٹھی ہے. سر ہماری تبلیغ دین کی تبلیغ نہیں ہے. اب ادھر قرآن پاک لائے میں ہاتھ میں اٹھا کر کے آپ کو قسم اٹھا کے بات کر دو, اچھا دین کی کہاں تبلیغ ہم لوگ کرتے ہیں؟ ہر بندہ ہر فرقے نے یہ بیان کرنا ہے ہم ٹھیک ہے باقی غلط. یہ دین کی کہاں تبلیغ ہے؟ کوئی فکر اٹھا لیں آپ, بنیاد کیا ہے اس کی لوگوں کے اندر. تھم نیل دیکھ لیں آپ, اگر سوشل میڈیا پہ تھم نیل ہی آپ کو بتا دے گا. یہی امپریشن دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک باقی سب غلط ہے. سر جب یہ نظریہ پیدا ہو گیا آپ کا کہ آپ آپس میں مسلمانوں میں بھائی یہ ہم ٹھیک ہیں, تم نے کیا سمجھا؟ تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ تم نے کبھی قرآن حل کی ہے؟ دوسرا بھی یہی تانے دے رہا ہوگا کہ آپ کا تو دین سے تعلق نہیں, آپ نے یہ کیا, تمہارے یہاں بڑوں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا. سر یہ اپنے اپنے مفادات کی تبلیغ ہے. دین کی تبلیغ ہوتی تو سب سے پہلی چیز جو اللہ نے ہم پر لازم رکھی ہے, فرض رکھی ہے اللہ نے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. میں ٹکڑوں میں تو نہیں بڑھتا. صحیح. میں نے اپنے الگ الگ ٹائٹلز لگا کے اپنے فرقوں کے, اپنے فکروں کے,
جب میں نے اپنے آپ میں امتیاز پیدا کر دیا تو سر میں پہلے حکم قرآنی سے ہی اپنے آپ کو سائڈ پہ کر چکا ہوں, میرا کوئی دین سے تعلق نہیں بنتا. تو یہ مسئلہ ہے. کون اتحاد کی بات کرتا ہے منہ سے صرف؟ رویہ کیا ہے, زبان کیا ہے؟ زبان یہ کہ تم جاہل, اگلا کہے گا تم جاہل, تمہیں کچھ نہیں آتا, وہ کہے گا تمہیں کچھ نہیں آتا, سارا کچھ ہم نے کیا, یہ کہے گا ہم نے کیا. سر یہ ہے چیزیں لوگوں کو دین سے دور یہ چیزیں کرتی ہیں. ہمیں اپنی کمزوریوں کی طرف نظر کرنی چاہیے. ہماری بہت کمزوریاں ہیں سر. ہمارے جسم میں پھنسیاں بھی نکلی ہوئی ہیں, پھوڑے بھی نکلے ہوئے ہیں, خسرہ بھی نکلا ہوا ہے, بخار بھی ہوا ہے, دانت بھی ٹوٹے ہوئے ہیں ہمارے, آنکھ بھی خراب ہے, دماغ بھی خراب ہے, جسم ہے برقرار, بس اتنی بات ہے. مجھے اپنی ٹریٹمنٹ پہلے کرنی ہے, مجھے تندرست ہونا ہے سب سے پہلے. بیماریوں سے میں نکلوں باہر, تندرست ہوں, ایکسرسائز کروں, مضبوط ہوں. اب آئے میرے سامنے کوئی تو میں اچھے طریقے سے اسے ہینڈل بھی کر لوں گا بھائی. تو 50 کمزوریاں لے کے ہم لوگ دنیا فتح کرنے لگے ہیں, نہیں ہوگا. ڈیبیٹس کرنے والوں سے جب بات کی جاتی ہے نا کہ بھئی آپ اس طریقے سے نہ کیجئے, آپ کو اصل موقف خود نہیں پتا یا آپ انف نالج نہیں رکھتے ہیں, آپ اسلام کے نمائندے بن کر بیٹھ رکھیں گے, سامنے والا کچھ اور سوال کر رہا ہے, آپ اس کے سوال کی اصل حقیقت تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں, تو آپ یہ نہ کیجیے اس طریقے سے. آپ کے اخلاق بھی چلے جاتے ہیں, بری گفتگو ہو جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں جناب وجادلہم باللتی ہی احسن, اللہ نے ہی تو مجادلہ کرنے کا کہا ہے, اور مجادلہ کہتے ہیں ذرا سختی سے بات کرنا کسی سے. تو اگر ہم اس طریقے سے کرتے ہیں تو قرآن کے حکم پر عمل کر رہے ہیں. سر ہمیں لوگوں کو اصلاح کروانی ہے, ذلیل تو نہیں کروانا نا. ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں, لیکن ہو جائے یہ راہ ایسی نا, ڈیبیٹ کرنا, مناظرے کرنا, یہ راہ بڑی خطرناک ہے. اس راہ کے اندر آپ 4 دن گزارے ہیں, نیچر ہی جو ہے نا پیدا کر دیتی ہے. بالکل آپ کی بھی ایسا ہی رویہ ہو جائے گا آپ کا کہ جب بحث و مباحثہ ہوتا ہے ایسی ہو جاتی ہے. ہاں بالکل ہو جاتی ہے. اس کے اندر نہیں خیال ہوتا, پھر انسان اپنا غالب رہنا ہر وقت ذہن میں ہوتا ہے. میری کو میں اصلاح, اس نیت سے میں بیٹھتا ہی نہیں ہوں کہ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے. میں تو اس نیت سے بیٹھا ہوں میں نے تو بتانا تو غلط کتنا ہے. بالکل ایسے ہی. اب جب ذہن ہی ایسا ہے کہ تو غلط کتنا ہے میں نے وہ بتانا ہے, تو اس کے اندر کوئی یہ سوچ کے آئے کہ بھائی کسی کی اصلاح ہو جائے گی, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. صرف یہ لوگوں اور بدزن ہوتے ہیں, لوگوں کے اندر اور انتشار پیدا ہوتا ہے. مسائل کیا ہیں لوگوں کے, دنیا اتنی خراب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے نص کیا ہے عمارت الارض کا. ہمارے استاد صاحب کا اس پر پورا مقالہ ہے, میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں ایک دفعہ سب پڑھے. عمارت الارض کا اللہ نے حکم دیا ہے. دیکھیں دنیا ستیہ ناس ہوئی پڑی. عمارت الارض کہتے ہیں زمین کو بنا کے رکھو, ہر لحاظ سے زمین کی تعمیر کر کے رکھو. آپ اس کے اندر راستے ہوں, اس کے اندر سہولیات ہوں, مشکلات کے حل کے لیے سب کچھ آپ نے کیا ہو, قدرتی آفات سے لڑنے کے لیے آپ کے پاس سب کچھ ہو. اس طرح زمین بنا کے رکھو. سب پہلے اللہ کے حکم پر عمل تو کریں ہم, پھر ہماری زبانوں میں بھی تاثیریں آ جائیں گی. اب کیا تاثیر ہماری زبان کے اندر آئے گی؟ ستیہ ناس. چوری ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ, ڈکیتیاں ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ, بے حیائیاں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ. میں جس حوالے سے کہہ رہا ہوں آپ سمجھ سکتے ہیں جی. اس کے علاوہ رشوتیں ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ. ہم بولیں بھائی ہماری عدالتی نظام بہت اچھا ہے, سب کے سامنے ہے. ہر چیز ہمارے یہاں بگڑی پڑی ہے. میں زبان سے کیا بولوں گا یا دین اسلام ایسا ہے کہ وہ آپ کو جو ہے نا بالکل ٹھیک راہ دکھائے گی, یہ جملہ ہی اثر نہیں کرے گا لوگوں کے اوپر. عمارت الارض کے اندر آپ کے ساتھ جیسے یوسف علیہ السلام کی آپ قرآن پاک میں دیکھیں, اللہ نے تعریف بیان کی کہ انہیں اگر پتہ لگ گیا تھا کہ ایک آفت آنی والی ہے, قدرتی آفات, اس کی تیاری کی انہوں نے. ایسی تیاری کی کہ خود اس سے بچے, اپنے پڑوسی ممالک کو ان سے بچایا. 7 سال کا ایک جو عرصہ لگا. تو ہمیں عمارت الارض کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہے. ہمارا یہ چیزیں سر اللہ تعالیٰ عافیت دے, آپ نے بڑا خطرناک موضوع چھیڑا ہوا ہے آج. اچھا سر, ہر مولوی صاحب یہ سمجھاتے ہیں جناب بالغ ہونے سے پہلے غسل کے احکامات سیکھ لو, نماز فرض ہونے سے پہلے نماز کے احکامات سیکھ لو, زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے زکوٰۃ کے احکامات سیکھ لو, حج فرض ہونے سے پہلے حج کے احکامات سیکھ لو. مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے سب سے بڑی تبلیغ کرنے کی. تبلیغ کوئی اللہ نے اس کو ذاتی منصب تو نہیں دے دیا ہے, اللہ نے اپنا ایک نمائندہ مقرر کرنے کا ایک اس کو ویژن دیا ہے کہ ٹھیک ہے جناب تم علم حاصل کر چکے ہو تو تم تبلیغ کرو. اب یہ ذاتیات کے طور پر تبلیغ کرتا ہے کہ نہیں بس تجھے میں منوا کے ہی رہوں گا, تو پیچھے ہٹ کر رہے گا میرے سے, تو ہار کر رہے گا, میں جیت ثابت کر کے رہوں گا. یا یہ انداز ہونا چاہیے کہ جناب یہ دلائل ہیں ہمارے پاس, جس موضوع پر آج ہم بیٹھے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے, اس کو آپ سمجھیے. اگر آپ کو سمجھ میں آتے ہیں, نہیں سمجھ میں آتے, جو آپ کے شبہات ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کیجیے. اچھا, تبلیغ کرتے ہوئے مولوی صاحب تبلیغ کے اصول نہیں سیکھ پا رہے ہیں.
جس طریقے سے آپ 2-3 دفعہ میرے سامنے ذکر کر چکے ہیں، تبلیغ کا انداز ہمیں سب سے پہلے سیکھنا چاہیے. اگر تبلیغ کا انداز ہمارے پاس نہیں ہے تو تبلیغ کس فائدے کی ہوگی؟ اس پر تھوڑی سی روشنی اور ڈالیے ذرا. سر روشنی قرآن پاک پورا جو ہے اپنا جیسے کہتے ہیں نا نور کا سورج ڈال دیتا ہے. پورا قرآن پاک شروع سے لے کے آخر تک اسی چیز کی تو بات کر رہا ہوتا ہے. صحیح. اس لیے دیکھیں ہم لوگ اصل میں استدلال کرتے ہیں غلط محل سے. میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول جو ہوتے ہیں ان کی زندگی کے 2 لمحے ہوتے ہیں. ایک لمحہ جب عذاب آ رہا ہوتا ہے، وہ عذاب کے لمحے الگ ہیں. صحیح. ہمیں اللہ کی وحی نہیں ہو رہی کہ کس پر عذاب آنا ہے، تو میں ان آیات سے استدلال اگر کروں تو باطل ہے. ہمارے لیے استدلال کا پہلو صرف وہ ہوتا ہے کہ جہاں اللہ کے رسول نے تبلیغ کی علیہ السلام، لوگوں کو کیسے سمجھایا. وہ قرآن کی نص ہے یار. واللہ اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے ہی بیان فرما دیا کہ فرعون ایمان نہیں لائے گا. ابھی تبلیغ شروع بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی بیان کر دیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہی رہے گا. اس کے باوجود حکم ہوا اذهب الى فرعون انه طغى، آپ نے فرعون کے پاس جانا ہے اور جا کر کے اللہ کا پیغام دینا ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ. اللہ نے بیان کیا لیکن آپ دونوں جائیں اور نرم انداز کے اندر اچھے طریقے سے ان کو سمجھانا ہے. حالانکہ ظالم بادشاہ ہے، جابر ہے، بیٹوں کو ذبح کر رہا ہے، پورے لڑکوں کو ذبح کر دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ بھی فرما دیا کہ ایمان نہیں لائے گا. لیکن قول اللین اللہ، بات وہ علم الہی، علم غیب ہے، بڑی بات ہے. علم غیب سے علم و شہادت میں کوئی فرق نہیں آتا. علم و شہادت کے عمل آپ نے ویسے ہی کرنے ہیں، حجت ویسے ہی تمام کرنی ہوتی ہے. یہ کہنے کا مقصد اندازہ کریں، جس طرح آپ نے خود ذکر کر دیا، اپنی عبادتیں خود کرواتے تھے. فرعونہ جو تھے اپنی عبادتیں کروانے کا بڑا شوق تھا ان لوگوں کو. ان کے حکم کے آگے کوئی اپنے مذہب کی بات نہ لے کر آئے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ربوبیت کا دعویٰ ہو جاتا ہے. صحیح. قتل و غارت گیری اعلیٰ درجے کی، یذبحون ابناءکم جس کو قرآن ذکر کرتا ہے. یعنی دنیا جہان کا عیب اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تبلیغ کا معاملہ ہوا تو قول اللین. سر اس سے زیادہ کوئی آپ کے پاس اگر کوئی نص ہے وہ مجھے دکھا دیں، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہو سکتی. لہٰذا میں بولوں، میں کسی سے اگر سمجھا رہا ہوں، میں اگر کسی کو یار یہ بندہ ایسا ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، ایسا جو بھی ہے فرعون جیسا نہیں ہوگا کم سے کم. صحیح بات ہے. تو مجھے بڑے طریقہ کار سے چلنا ہوتا ہے. اور میں اگین دوبارہ جملہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہمارا فوکس یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ جو مناظرے بحث بازی ہیں، ہمارا فوکس لوگوں کو تعلیم دینا ہونا چاہیے. اچھا. لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، ان کے شبہات دور ہونے لگ جائیں، وہ خود اس قابل ہوں کہ اللہ کے کلام سے کوئی سوال ہے جواب نکال لیں. ایک محاورتاً ایک گفتگو کی جاتی ہے، غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے، لوگ اس کے شاید حقیقی معنی کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں ہماری تو اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے ہم قرآن سے ڈھونڈ لیتے ہیں. یہ ایک محاورتاً گفتگو ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ رسیاں ڈھونڈ رہے تھے قرآن سے. محاورہ یہ تھا کہ ہمیں کوئی مسئلہ آتا ہے، ہمیں اللہ کا کلام اس کا جواب دے دیتا ہے. سر یہ قابلیت ہمارے لوگوں کے اندر آتی نہیں ہے. صحیح. ان کو پتہ ہی کچھ نہیں. تو جب تک ہم لوگوں کو ان کے پیروں پہ نہیں کھڑا کریں گے سر، یہ چیزیں چلتی چلی جائیں گی. کوئی بھی شخص آئے گا گمراہ کرے گا، آسانی سے لوگ گمراہ ہوں گے. کوئی بھی شخص آئے گا وہ ان کو کچھ بھی 2+2 کر کے سغرے کبرے اچھے ملا کے دکھائے گا، ان کو سمجھ میں آنا چاہیے. ہر ایک کسی کی بھی صحبت میں آپ بیٹھیں آپ کو ٹھیک لگے گا. دیکھیں آپ کسی ایسے صوفی کے پاس جا کے بیٹھ ہیں جو تھوڑا سا بگڑا صوفی ہو، وہ کچھ عرصہ جب بیٹھیں گے وہ آپ کے گرد ایک حصار باندھے گا کہ اس انداز میں باتوں کو دیکھا جاتا ہے، اس انداز میں باتوں کو سمجھا جاتا ہے، اس انداز میں قرآن باتیں کرتا ہے. جیسے وہ حصار آپ کے گرد آ جائے گا آپ کو ویسے ہی لگنا شروع ہو جائے گا. اللہ کا کلام بھی ویسے ہی دکھنا شروع ہو جائے گا آپ کو، ہاں بھی اللہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو دنیا کے ہر وہ شخص یاد رکھیے گا، آپ اس کی صحبت میں بیٹھیں گے، اس کے حصار میں آ جائیں گے تو وہی چیزیں آپ کو ویسے ہی دکھنا. وہ چشمہ پہن لیں گے، آپ سمجھ لیں ہرا چشمہ پہنیں گے ہرا دکھے گا، کالا پہنیں گے کالا دکھے گا. اس لیے لوگوں کے اندر یہ مہارت ہو. سر میں آپ کو چشمہ پہنا ہی نہیں رہا، آپ خود دیکھیں طریقہ ہم بتا دیتے ہیں کہ قرآن پاک سے کس انداز میں مسائل نکلتے. کوئی سوال کا جواب قرآن دیتا کیسے، خود گھر میں بیٹھ کے دیکھیں جواب مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. تو وہ ایک بہت الگ چیز ہوتی ہے. تو لوگوں میں ہنر دیں، لوگوں کو اپنا محتاج نہیں رکھیں، تب مسائل حل ہوتے ہیں، ورنہ مسئلے نہیں حل ہوتے.